بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجی ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک سانحہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عزل وقارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال اور اسلام سکھائیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگباری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ لائیں، جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا تھا کہ جس سے وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو گیا، اس لیے کفار مکہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب و حضرت زین بن دسنہ و حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تانیوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بدعہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا، اس لیے دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، لیکن یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سروعہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سروعہ اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور جہیر پھر بعد میں مشرف با اسلام ہو کر صحابیت کے شرف و اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن العوام و حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما راتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرادار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب یہ دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی، اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلیع الارض، جن کو زمین نگل گئی ہے،